الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایمان کی صداقت کی گواہی دینے والے کو شریعت اسلام میں شہید کہتے ہیں. وہ زندگی بھر بھی ایمان کی روشنی کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے. عدل و انصاف کا بول بالا کر کے مقام شہادت پانے والا اپنے ایمان کی نورانیت کا علم بردار ہوتا ہے. صدق و وفا کی نمائندگی کر کے مقام شہادت پہ فائز ہونے والا اپنی زندگی میں ایمان کی حلاوتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے. قرآن کی حقانیت کو نہ صرف خود تسلیم کرتا ہے بلکہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کروانے کی پوری زندگی محنت کرنے والا بندہ مقام شہادت کا اصل وارث ہوتا ہے. مقام شہادت پر فائز سجدوں میں اپنے رب کی خالص بندگیوں کا مظہر ہوتا ہے. صدقوں میں اپنے رب کی خالص بندگیوں کا مظہر ہوتا ہے. حیا میں اپنے رب کی خالص فرما برداری کا مظہر ہوتا ہے. شجاعت و بہادری میں کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے میں ایمانی صداقت کی شہادت دینے والا اپنی پوری زندگی میں کار بند ہوتا ہے. اپنے رب کی موجودگی کو اپنی زندگی کے ہر پل میں وہ محسوس کرتا رہتا ہے. آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے رب کے وجود کو محسوس کرتا ہے. زمینوں کی وسعتوں کو دیکھتا ہے تو اپنے رب کے وجود کو محسوس کرتا ہے. فضاؤں کی تسخیر کو دیکھتا ہے تو اپنے رب کے وجود کو محسوس کرتا ہے. اپنے والد کی شفقتوں کو وصول کرتا ہے تو اپنے رب کی طاقتوں کو محسوس کرتا ہے اور نعمتوں کو محسوس کرتا ہے. ماں کی دعاؤں سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو اپنے رب کی جناب سے ماں کی شکل میں بہت بڑی نعمت کا احساس اپنے دامن میں پال کے رب کے وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے. گرتے ہوئے سنبھلتا ہے تو رب کے وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے. رات کے اندھیروں میں بے چینیوں کے خاتمے میں روشنی کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے تو رب کو محسوس کرنے لگتا ہے. پھولوں کی خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہے تو شہادت کے رتبے پر پہنچنے والا اپنی زندگی کے
ہر موڑ پہ اپنے رب کے وجود کو محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے رب کے وجود کی حقانیت کی دہائی دینے لگتا ہے۔ وہ وحی الہی کے علم کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ وحی کا علم اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جب وحی کا علم اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت کی دہائیاں دے کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں اس کائنات پہ لگانے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس مقام شہادت پہ فائز ہونے والے بندے کی ایمانی زندگی کا رنگ اور روپ، جس کی ابتدا قولی اور عملی شہادت ایمان سے ہوتی ہے، اور پھر بالآخر وہ اپنی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جس منزل کا انتظار ایک مومن زندگی بھر کرتا رہتا ہے کہ وہ دن کب آئے کہ اللہ نے جو اپنے خاص بندوں کے لیے انعامات اگلے جہان میں سجائے ہوئے ہیں، میں ان انعامات سے لطف اندوز ہوں اور ان کو اپنی بصیرت کی آنکھوں سے محسوس کروں اور ان کی لذتوں کو محسوس کروں، اور میں اپنی جان اپنے رب کی عظمت توحید کو اور بلند کرتے ہوئے قربان کر جاؤں، اور میرا رب اپنی نعمتوں کو مجھ پہ فدا کرے اور مجھے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے، اور میری اس زندگی پر تبصرہ یہ کرے کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کی ہستی، ہر زمانے میں پیغمبر کی ہستی اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ کی توحید کی گواہ ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں، میری گفتگو ذرا توجہ سے سنیے گا، میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں، ہر زمانے میں پیغمبروں کا وجود اللہ کی توحید کا گواہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیں، کیا ہوتا ہے؟ مل کر بولیے، اللہ کی توحید کا کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیں، کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو مقام شہادت کی اصلیت ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کی توحید کا بڑا گواہ ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید کے گواہ باہمی اختلافات کے خاتمے کی محنت بھی کرتے ہیں اور بیچ میں سے اللہ کی توحید کی روشنی کا رستہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی توحید کے گواہ اخلاقی گراوٹوں کے خاتمے کی محنت بھی کرتے ہیں اور بیچ میں سے اللہ کی توحید کی روشنی کا رستہ بناتے ہیں۔ اللہ کی توحید کے گواہ معاملات کے فساد کو اصلاح کی طرف لے جانے کی محنت بھی کرتے ہیں
اور بیچ میں سے اللہ کی توحید کی شمع کو روشن کرنے کی محنت مارتے ہیں۔ اللہ کی توحید کے گواہ سیاسی منظرنامے پہ اپنے عدو کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور اس مقابلے میں اللہ کی توحید کے کلمے کی بلندی کے لیے ان الحکم الا للہ اس کی محنت بھی کرتے ہیں، اس کی محنت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تے گردے کھوئی نہیں، میرا زور لوا دیتا جے بہتا سارا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج ابراہیم کا نام نہیں لینا تھا اپنے بھائی کا، چونکہ میں لیتا ہوں نام تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر میں نے لے تو لیا ہے لیکن لوں گا نہیں۔ میرا موقف یہ کہ جنہوں کا نام لینا انہوں نے کوئی محبت ہوتی ہے، تو یہ ناراض ہونے لگتا ہے کہ میرا کیوں نام لے آنے۔ تو چلیے چھوڑیے، آگے بڑھتا ہوں، بس محبت سے توجہ تھوڑی سی دیجئے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کی توحید کے سب سے بڑے گواہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ بولے کون؟ سارے بولیے نا۔ عظمت شہداء سننے آئے ہو تو بتائیں تو سی نا بنیاد کیا ہے عظمت شہداء کی، تو سمجھے تو صحیح۔ حسین کی قربانیوں کی عظمت یہ ہے کہ حسین، میرا جملہ سنیے میں آگے بڑھتا ہوں، حسین کی قربانی کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حسین قربان ہو کر یہ صدا دے گئے کہ کچھ اگر ہے تو بشر کی توقیر سجدے میں ہے۔ حسین یہ بتا کر گئے ہیں کہ اہل بیت نبی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ ہے۔ یہ ہے عظمت شہادت حسین۔ فاروق اعظم کی شہادت اعلان ہے اور نقارہ ہے اس بات کا کہ آزمائشوں اور فتنوں سے نکالنے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ علی المرتضیٰ کی شہادت اس بات کا نقارہ ہے اور دہائی ہے کہ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے، کمزوریوں سے پاک۔ یہ جملے میرے میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ کمزوریوں سے پاک مملکت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، خلفائے راشدین کی زندگیاں اللہ کی توحید کی گواہ ہیں، اور ان کی شہادتیں اللہ کی توحید کی ان کی زندگی سے بڑھ کر گواہ ہے۔ پیغمبر اس لیے اپنے زمانے میں اللہ کی توحید کے سب سے بڑے گواہ ہوتے ہیں۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، سجدہ عبادت نہیں بنتا۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، خطابت عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، صدقہ عبادت نہیں بنتا۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، پیغمبر سے محبت قبولیت سے نہیں نوازی جاتی۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، حج عبادت نہیں بنتا۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، عمرہ عبادت نہیں بنتا۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، ریاضت عبادت نہیں بنتی۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، تلاوت عبادت نہیں بنتی۔ توحید کی گواہی میں خلل ہو، میرا کوئی عمل عمل خیر عبادت نہیں بنتا۔ میرے تمام اعمال اعمال خیر عبادت تب بنتے ہیں میری توحید کی گواہی سچی گواہی ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑی بنیادی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سبحان اللہ نہیں اگر دے۔ سبحان اللہ۔ اگر توحید کی گواہی میں خلل ہے، میں لڑائی لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا بیٹھا، میں وہ نہیں جس کے لیے جنت فدا ہو۔ اگر توحید کی گواہی میں خلل ہے، میں
طواف کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلا گیا تو میں وہ نہیں جس کے لیے جنت فدا ہو۔ اگر توحید کی گواہی میں خلل ہے تو میں پیغمبر کا بیٹا بھی کیوں نہ ہوں۔ اگر توحید کی گواہی میں خلل ہے تو میں پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر توحید کی گواہی میں خلل ہے میں پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ توحید کی گواہی میں خلل ہے تو میں پیغمبر کا چچا ہی کیوں نہ ہوں۔ میری یہ بڑی سے بڑی نسبتیں بھی اللہ کے علم میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور میں رب کی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہوں۔ میرے مقام شہادت تک پہنچنے کے لیے میری اپنی ذاتی ساری زندگی کو ایمانی صداقت کی گواہی بنا کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میری خوشیوں کا مالک اکیلا اللہ اور میرے غموں کا مالک اکیلا۔ آپ سننا چاہتے ہیں کہ یزید کون تھا، آپ سننا چاہتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا اور بچے کیسے ذبح ہوئے اور قافلہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کہ بہت سن لیا، سنانے والوں نے بہت سنا لیا، حاصل کچھ نہیں سوائے اپنی نفسانی تسکین کے۔ کی کھٹی کٹ لئی ککھ بھی نہیں، کھٹی کی کھٹی۔ حضرت شاہ جی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، بڑے شاہ جی رحمہ اللہ تعالی، لوگ پوچھتے تھے شاہ جی کربلا دا واقعہ کی ہے جی دسو جی، تے یزید دے بارے کی کوی ہے جی، چنگا ماڑا کی سوچیے جی۔ تو حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے پتر میں کوئی حضرت موسیٰ نالوں وڈا علم والا ہاں؟ کسی بھی صاحب علم دے عالم ہونے دی یہ دلیل ہے کہ انہوں ہر گل دا جواب آنا چاہیے تو دی کوئی نہ کوئی اتمی رائے ہوئے؟ یہ کوئی علم کی دلیل نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، توجہ ہے جی، ہے ما بال القرون الاولی، ما بال القرون الاولی، حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھا تھا بتائیے جی وہ پہلی قوموں کا کیا بنا ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں سپیریئر ہوں ہر اعتبار سے، تو اب بتائیں ما بال القرون الاولی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کیا اور کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتے۔ اللہ کے پیغمبر نے صاف کہہ دیتا علمہا عند ربی فی کتاب، انہوں دا معاملہ اللہ دے کول، اللہ جانے ہو کی لا یذل ربی ولا ینسا، اللہ نو کوئی بھلیکھا کوئی نہیں، اللہ نو کوئی خطا کوئی نہیں۔ تو بیٹے جڑا بندہ اپنے بارے کو گل بات دسن جوگا کوئی نہ ہوئے، چنگی ماڑی او دے بارے رائے قائم کرنا کوئی شریعت دا حکم کوئی نہیں، اے چپ کر جاؤ تے اے چنگا نہیں۔ اللہ اللہ، جن مسائل کے بارے میں اللہ کا قرآن تقاضا کرتا ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان میں جتنی بات کھل کر بیان کر سکتے ہو اتنی کرو، وہ تقاضا جب ہم کریں تو کہتے ہیں جی نہیں ہر جگہ دا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ اندازہ لاؤ تسی، حجتاں دیکھو، ہر جگہ دا جی اپنا ماحول ہوتا ہے جی۔ اچھا تو اللہ پھر مختلف علاقوں کے لیے مختلف ماحول کے مطابق احکامات آپ کی مرضی کے مطابق اتارے۔ جیڑی گل تانوں وارا کھاندی ہے وہ رب آکھے، جیڑی تانوں نہیں وارا کھاندی وہ رب قرآن چوں کڈ دے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تقاضا ہے قرآن کا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تقاضا ہے قرآن کا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ تقاضا ہے قرآن کا۔ میں ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ محسوس ہونے لگتا ہے تکلیف کے طور پہ کہ ہر جگہ ایک کوئی گل
ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। अल्लाह अल्लाह। अजमत सहाबा की बात करते हो, कहते हो हम सहाबा के बड़े चाहने वाले और मानने वाले। मैंने चंद दिन पहले अल्लाह की तौफीक से बात करते करते जुबान से जुमला निकला, मैंने कहा कहते हो हम सहाबा के आशिक हैं, और फारूक आजम के हम आशिक हैं। 50 साल तो बोता हो गया, एक सदी के करीब तो आनो इशात तौहीद दे उलमा कुरान सुना सुना के मिन्नता पे कर देने, और मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। बड़ा गुमराह जो बंदा जेड़ा अल्लाह तो इलावा किसी और नू पुकारा दे लायक समझे, और क़यामत तक पुकार दे रहो। कोई नबी ते कोई वली तुहाड़ियां पुकारा नहीं जे सुनदा, ओए हुम अन दुआइहिम गाफिलून। ये कुरान नहीं, मैं अजमत सहाबा के दावेदारों से बात कर रहा हूं, ये कुरान नहीं है। और दसो बोलो, 100 साल हो गए इस खित्ता पाकिस्तान इशात तो इद्दे उलमा दिन राती तो पे सुनाते ने, इन तदऊहुम ला यसमऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। तुम कहते हो हम उमर के गुलाम हैं, तुम कहते हो हम सिद्दीक के ताबेदार हैं, तुम कहते हो हम उस्मान के ताबेदार हैं, तुम कहते हो हम अली के हुबदार हैं, तुम कहते हो हम हसनैन करीमैन के ताबेदार हैं। और 100 साल हो गए ने तुहानू कुरान सुनाने वाले सुनांदे ने पे, तुहाडे कंन ते जूं नहीं रिंगदी। पैगंबर के सहाबा तो वो थे, कुरान दी एक आयत सुनिए, कुरान दी। उमर ने तो कुरान की एक आयत सुनी, गुस्सा सारा काफूर हो गया। देर अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम। ये सुनाते हो लोगों को। उमर तो एक आयत सुन के सरेंडर कर देते थे। तुहानू सदियां गुजर गई ने, कुरान असी सुनाने पे तुहाडे कान ते जूं नहीं रिंगी। ये चंगे आशिक हो तुसी। अल्लाह अल्लाह। और उमर का तो अकीदा ये था कि उमर तो कहते थे कि जब किसी बंदे की मौत हो जाती है तो उसकी दुनिया के जिस्म से उसकी रूह का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो उमर का अकीदा था, उमर का अकीदा था। इसीलिए तो बदर के गड़े में पड़े हुए काफरों की लाशों से जनाब रसूलुल्लाह की गुफ्तगू के मौके पर हजरत उमर ने कहा था ना तो कल्लिमु अजसादन। ये सुनाते हो लोगों को, और तुम्हारा ये रवैया है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लोगों को बुद्धू बनाने के लिए हम सहाबा के नौकर और हम सहाबा के आशिक। कुरान का मसला बयान करने की बात हो तो पतली गली से निकलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, और तुम्हें कहा जाए कि बताओ लोगों को कि दुरूद सलाम दुआ है, और दुआ रसूलुल्लाह अपनी कब्र मुबारक में मदीना में पहुंचकर कोई बंदा दुरूद पढ़े तो वहां भी वो दुआ है, और दुआ आप खुद नहीं सुनते, वहां भी दुआओं का सुनने वाला कौन है? तुहानू मौत पैण लग पैंदी। वड्डे आशिक सहाबा, तुहानू मौत पैण लग पैंदी सारियां नू। मालूम हो बुद्धू बनाया हुआ तुमने लोगों को। अल्लाह अल्लाह। कुरान ने जो सहाबा की अजमत बयान की वो तो ये है कि ये बहुत बड़े तौहीद परस्त थे। सहाबा की अजमत का जो दरख्शंदा पहलू कुरान ने बयान किया वो ये है कि मेरे महबूब की मोजज़ात को ये जानते थे कि मेरे महबूब ने थूक फेंकी, कड़वा कुआं मीठा हो गया। मेरे महबूब ने उंगली उठाई तो चांद 2 टुकड़े हो गया। मेरे महबूब ने हसरत पाली तो किबला तब्दील हो गया। मेरे महबूब ने पत्थर हाथ में पकड़ के कंकरियां फेंकी तो पूरा लश्कर अंधा हो गया। ये सारे मंजर इन्होंने देखे थे, लेकिन इन्होंने मेरे महबूब की महफिल में बैठ कर के भी कभी दस्ते सवाल मेरे महबूब के सामने नहीं फैलाया। यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहा।
یہ میرے پیغمبر سے سوال نہیں کرتے تھے، یہ پیغمبر کے رب سے مانگتے تھے۔ یہ سنایا کبھی تم نے لوگوں کو؟ اللہ اللہ، واقعہ کربلا اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ سب سے بڑی اس حقیقت کا پیغام ہے کہ لوگوں، مشکل کشا علی اور ولی اور حسن و حسین اور تقی اور نقی نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ بولیے سارے، کون ہے؟ اگر یہ پیغام اندر سے سکپ ہو گیا تو بس ادھر ادھر دیا گلاں کر کے تے وقت ٹالی رکھو تے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ مقصود اصلی تو یہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله۔ جی میرا پیغمبر میلا نے جڑے تابعدار تواڈے نال ٹورے نے، انج دے تابعدار تنو اس جہان تے نہیں لبنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جے تسی لبن ٹرو ابو بکر دے نال دا لب جائے جہان مک جائے گا۔ ابو بکر دے نال دا سچا تانوں کوئی نہیں لبنا۔ سبحان اللہ۔ جے تسی لبن ٹرو عمر دے نال دا عادل لب جائے تے تانوں کوئی نہیں لبنا۔ جے تسی لبن ٹرو عثمان دے نال دا باحیا مل جائے تے کوئی نہیں لبنا۔ جے تسی لبن ٹرو علی دے نال دا جی شجاع مل جائے تے کوئی نہیں لبنا۔ جے تسی لبن ٹرو کہ فاطمہ دے نال دی پاک باد ممتاز دھی لب جائے تے کوئی نہیں لبنی۔ جے تسی لبن ٹرو کہ حسن و حسین دے نال دے لاڈلے نواسے لب جان تے کوئی نہیں لبنے۔ جو کچھ میں تیرے نال جماعت صحابہ دی شکل جوڑے ہیں، اے نرالیاں ہستیاں نے نہ اس تو پہلے ایڈے سونے لوگ آئے نے تے نہ میں ٹورے نے۔ بعد از انبیاء جماعت صحابہ اس کائنات انسانی دے ممتاز لوگ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اے او لوگ نے جنہوں نے میری توحید دی گواہی عملاً دیتی ہے، جنہوں نے میری توحید دی گواہی واقعتاً دیتی ہے۔ جی اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ گواہی دینوں کہندے نے کہ پتر مقابلے تے آ گیا، ایک بجے اللہ دی توحید دا تقاضا، دوجے بجے پتر دی محبت دا تقاضا۔ ایک بجے پتر دی محبت آ گئی،
دوسرے بنے اللہ دی توحید دا تقاضا آ گیا، ایک بجے بیوی دی محبت آ گئی، دوجے بجے رب دی توحید دا تقاضا آ گیا، ایک بجے قبیلہ، دوجے بجے رب دی توحید دا تقاضا، ایک بجے ملک و ملت دا تقاضا، دوجے بجے رب دی توحید دا تقاضا، ایک بجے تجارت دا تقاضا، دوجے بجے رب دی توحید دا تقاضا، ایک بجے قبیلے دا تقاضا، دوجے بجے رب دی توحید دا تقاضا، ایک بجے اپنے دنیا دے چین دا تقاضا، دوسرے بجے رب دی توحید وجے دکھاں دا تقاضا، ایک بجے دنیا دے شملے دے اونچا ہون دا تقاضا، دوسرے بجے توحید دی راہ دے کنڈے چبوان دا تقاضا، ایک پاسے دنیا پوری سج دھج دے نال آ جائے تے دوجے بجے میری توحید دے مشکل راجا تے اے او لوگ نے ساری دنیا اپنے پیر دی ٹھوکر دے نال قربان کر کے میری توحید نو سینے نال لاندے نے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ تو کدا شاہد دوئی دے روز دعائیاں سننا ہے، مؤذن دعائیاں بے دیندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، سود نہیں بے چھڑن ہوندا، روز گوائیاں دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، حرام دے لقمے نہیں بے چھڑدا، روز گوائیاں دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، دھیاں نو وراثت دے اندر حصے نہیں بے دیندا، روز گوائیاں دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، غیر اللہ دی نظرہ اے نہیں بے چھڑدا، روز گوائیاں دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ، زنا دا موقع ملے تے شیطانی حوث تو باز نہیں ہواندا، روز گوائیاں دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے صدقے زکاة رلا ملا کے ہڑپ کی دی جانا ہے، جی جی اللہ اللہ، روز گوائیاں دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے نالے بھی کئی جانا ہے کہ نبی بھی موت تو بعد پکارا سڑ دینے، روز کہنا ہے کہ معبود کلا اللہ، تے نال کہنا ہے انبیاء اپنی دنیا دی قبرہ دے اندر دنیا دی طرح زندہ نے، نال کہنا ہے اولیاء زندہ نے، نال کہنا ہے جی علی حجویری داتا نے، نال کہنا ہے علی مشکل گجائے، روز کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دلاوا کہ معبود کلا اللہ، تے نال کہنا ہے حسن و حسین بگڑیاں بڑھا دینے، روز کہنا ہے میں گواہی دلا کہ معبود کلا اللہ، تے نال کہنا ہے علی مشکل گجا، اے تیری گواہی کوئی گواہی نہیں، آمیں اللہ تنو دزلا گواہی سچی کی لوگ دینے، لا تجد قومی یومنون باللہ والیوم الآخری یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے گواہی سچی جڑی ابو بکر نے دیتی ہے، سبحان اللہ۔ گفتگو تو میں کچھ اور کر رہی سی، مولانا صدیقی نے منو فرمایا عظمت صحابہ تے کو گفتگو کر رہی تے میرا رخ ہونے در ٹر گیا، چلو اللہ توفیق عنایت فرمان، لیکن راہ وچوں توحید دا نکل آنا ہے، ورنہ کہتا بیان کھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، بس کر دیجئے، نہیں سننا چاہتے ایڈے جو بیزار بیٹھے ہوتے مکانے ہیں پھر کام کے کو خوشی نہ لاکھو سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی جی، اللہ اللہ، شہادت توحید اوے جڑی ابو بکر صدیق نے دیتی ہے، سبحان اللہ جی،
شہادت ہوئے جڑی عمر نے دیتی ہے شہادت ہوئے جڑی عثمان نے دیتی ہے شہادت ہوئے جڑی علی نے دیتی ہے شہادت ہوئے جڑی فاطمہ نے دیتی ہے شہادت ہوئے جڑی کربلا چ حسین نے دیتی ہے سبحان اللہ بڑے بڑے خاندان دا بچہ ہے چشم و چراغے اللہ کریم مبالغہ تو بچائے لگتا ہے انجے کہ ماحول کو جانجدہ ہے کہ اور کوئی نہیں صلاحیت اللہ بندہ خاندان نبوی دے مقابلے چکے انہوں موقع دیتا جائے اے ماحول ٹھیک ہے بڑا مشرف خاندان ہے لیکن اور بھی تو بندے بڑے بڑے باصلاحیت نے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ماحول ہے اللہ کریم معافیاں دے دے ہم سب کو آمین کہیں سبحان اللہ 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 حسین نے ڈکا نہیں پایا ماحول نو بھویا چلو میاں تہاڈا جدھر نبھا ہوندا ہے تسی کردے رہو میرا جدھر نبھا ہوندا ہے میں ادھر کردا رہواں گا میں تے اللہ کریم دے ہر فیصلے دے اتے راضی ہاں میں فساد نہیں چاہندا میں مدینے دا ماحول مقدور نہیں کرنا چاہندا میں مکے دا ماحول انتشار نہیں بنا چاہندا میں ایک پاسے ہو کے اپنا وقت گزارا گا اللہ اللہ بال بچے نو نال لیا دعائیاں پہ دے دینے اے لوگو عالم الغیب کلا کون جی سبحان اللہ سبحان اللہ اے وہ لوگ نے جنہوں نے حملہ شہادت جتیاں نے اللہ اللہ جی جی شہادت ہوئے جڑی ابو بکر نے دیتی ہے میت مبارک میرے مرشد دی پئی ہوئی ہے اللہ اللہ کنی جرت ایمانی دا مظاہرہ کی دا جناب ابو بکر نے میت مبارک کولے تے خطبہ دے دینے تے اعلان کر دینے ما گالا ملکن یعبد محمدا فإن محمد قد ماتا وما كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدا الله الله وتلا آية القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل شہادت توحید تے ہوئے جڑی عمر نے دیتی ہے اللہ اللہ مرشد کریم نو کہندے نے یا رسول اللہ میں چاہنا وا توڑے نال توڑے سنگی ایتھے گھر دے اندر ڈکے ہوئے نے بکے دیاں گلیاں چ نہیں بھیجن دے میرا دل کردا ہے میں سن کے آیا وا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری میں گل سن کے آیا وا کہ مشکل گزار کلا اللہ حاجت روا کلا اللہ عزت دین والا کلا اللہ علم غیب دا مالک کلا اللہ سمیع و علیم کلا اللہ میں سن کے آیا وا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى
میں قرآن سن کے آیا وا، میں توحید دے نغمے سن کے آیا وا، میں درخواست پہ کرنا یا رسول اللہ اجازت دیو میں تھوڑے سنگیاں دے نال مکے دیاں گلیاں جو جانا، میں اگے کے ٹراں گا تے دعائیاں پاں گا، ابراہیم معبود نہیں معبود کلا۔ شہادت ہے بے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی شہادت ہوئے جڑی صحابہ نے دیئے میں اللہ میں دسنا لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ من حاد اللہ یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم قبیلہ چھڑ دیتا پیغمبر دی محبت دے در اللہ دی اطاعت دے در دی پترہ نو چھڑ دیتا خاندان نو چھڑ دیتا بھائیاں نو چھڑ دیتا دی ساریاں خوشیاں نو چھڑ کے اللہ دے رسول دیا تابعداریاں نو سینے نہ لایا، میں اللہ بھی انہاں نو خراج تحسین پیش کر کے بے گئلا اولائکا کاتبہ فی قلوبہم الایمان، میں اللہ نے بھی ایمان انہاں دے دلوں چ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی اللہ اللہ میں اللہ بھی بگلا دی صحابہ جڑیاں گلیاں تو جل دے ہون ایمان نہ دے نال، صحابہ دن جو ہون ایمان نہ دے نال، رات جو ہون تے ایمان نہ دے نال، خوشیاں جو ہون تے ایمان نہ دے نال، اے ایمان دے نال، دکان دے تے ہون ایمان نہ دے نال، جی جہاد کر دے ہون ایمان نہ دے نال، خطبے دے دے ہون ایمان نہ دے نال، ہجرت کر دے ہون ایمان نہ دے نال، رات تو ستے ہون ایمان نہ دے نال، غزوات دے شریک ہون ایمان نہ دے نال، بدر دا مارکا ہوئے ایمان نہ دے نال، احد دا مارگا ایمان نہ دے نال، حنین دا مارگا ایمان نہ دے نال، ہر بلے میں اللہ پہ کلا کتبہ فی قلوبہم الایمان، میں اللہ نے انہاں دے واسطے ایمان لکھ دیتا ہے۔ اے مثالی مومن نے سبحان اللہ جی اللہ اللہ مثالی مومن نے انہاں دا خطبہ مثالی ہے، انہاں دی چال سارے بولو جی جی صحابہ دے خطبات مثالی نے، صحابہ دی چال مثالی ہے، صحابہ دا لباس مثالی ہے، صحابہ دا اوڑھنا مثالی ہے، صحابہ دا بچھوڑا مثالی ہے، صحابہ دا وعد مثالی ہے، صحابہ دی عبادتہ مثالی نے، صحابہ دی محبتہ مثالی نے، صحابہ دا پیار مثالی ہے، صحابہ دا ایمان مثالی ہے۔ ایدہم بروح من، میں اپنے قرآن دیا تائیدہ بھی انہاں نال جوڑیاں نے تے جبریل دیا تائیدہ بھی انہاں نال جوڑیاں ہویاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ آخری دو تین گلاں، سبحان اللہ آکھیو، ایدہم بروح من تے رکنا تے اگے ویدخلہم جنات، یدخلہم جنات تے قیل ادخل الجنہ، اے دومیں امر نے، یدخلہم فعل مضارع ہوتے جو اللہ اپنے زور نال امر نو شامل کر دینے کہ میں آپ داخل کراواں گا، اور ادخل الجنہ امر ویسے رب دا، سبحان اللہ 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 جیت لگنگ والیا سچا نمازییں سجدے پہ کرنا ہے، کیوں پہ کرنا ہے؟ اجی اللہ منو جنت دے دے، کیوں پہ کرنا ہے؟ اے اڈیک مطلب تمہ وچو کی ہے، سجدیاں دا تمہ کی ہے کہ اللہ منو کی دے دے، اور بولو سارے توڑا تے میرا سب دا ایک کو تمہ نہیں، سب دا تمہ ہے کہ اللہ سانو راضی ہو کہ کی دے دے موت تو بعد
جی جی اللہ اللہ جی سجدے پہ کر لے جنت لینا چلنا ہے تو سجدے پہ کر لے جنت دا داخلہ بڑا دور ہے جی صدقے پہ کر لے جنت لینا چلنا عمرے پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا حج پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا نبی دے تابعداری پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا عمرے پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا قرآن پہ پڑھنا ہے جنت لینا چلنا جی جی جہاد پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا واز پہ قرآن پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا منکرات دا مقابلہ پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا حلال دے لقمے دے کنات پہ کرنا ہے جنت لینا چلنا حرام دے لقمے تو بچنا ہے میں جنت لینا چلنا جی سود دے کاروبار تو بچنا پیا میں جنت لینا چلنا جی اہل اللہ دے نال پیار پہ کرنا ہے میں جنت لینا چلا جی تیرا مطالبہ ہے مریدہ دا مطالبہ ہے سانو جنت مل جائے ولیہ دا مطالبہ ہے سانو جنت مل جائے متقیہ دی خواہش ہے سانو جنت مل جائے عابدہ دی خواہش ہے سانو جنت مل جائے ساجد دی خواہش ہے منو جنت مل جائے ہر عبادت گزار دی خواہش ہے منو جنت مل جائے تو میں اللہ پہ کہلا جے تیری زندگی شہادت توحید دوتے کار بند رہی تو دعائیاں دیندہ رہا معبود کلا اللہ مارا کھاندہ رہا دعائیاں دیندہ رہا عالم الغیب کلا اللہ مارا کھاندہ رہا علی مشکل گیا نہیں مشکل کشا کلا اللہ درود و صلاح دعائے دعاواں سنن والا کلا اللہ موت تو باک کلا اللہ حاجت روا کلا اللہ فریاد رس کلا اللہ عزت و ذلت مالک کلا اللہ پتر دیڑ والا کلا اللہ دھیو دیڑ والا کلا اللہ جے تو انہوں شہادت دیوتے قائم رہا دیندہ 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 اپنی جان میرے سپرد کر دیجی تے میں اللہ تیرے جنت دے فاصلے مکا دیاں گا حضرت تیرا خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگے گا تے میں اللہ آپ اپنے امرہ دینا بہشتہ دے دروازے کھولا گا تے میں اللہ کھا گا قیل ادخل الجنہ مولوی پیچھے رہ جائے گا تو اگے لنگ جائے گا صدقیاں والا پیچھے رہ جائے گا تو اگے لنگ جائے گا جی جی تقریر کرن والا ملا پیچھے رہ جائے گا تو اگے لنگ جائے گا مرید پڑھان والا پیر چٹی چنی والا وہ پیچھے رہ جائے گا تو اگے لنگ جائے گا بڑے بڑے عبادت گزار پیچھے رہ جان گے تو اگے لنگ جائے گا اللہ اللہ جی جے جام شہادت نوش کرے تو میں جنت تیرے واسطے قربان کر دیاں گا تے نال میں اللہ پہ کہنا نبی دے یارہ دا مقام ہے کہ میں اللہ آپ پہ کہنا ہوا انہ دے نال دا مومن آج تو پہلے بھی بعد از انبیاء میں کوئی نہیں ٹوریا قیامت تک بھی انہ دے نال دا مومن کوئی نہیں جے میں ٹورنا اولائکا ہم المومنون حقا سچے تے پکے تے ٹھکے مومن دے جی جی تینا دے بارے ہی میں اللہ آپ کہنا وَيُدْخِلُهُمْ جَادِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ انہاں نوی نبی دے یارہ نوی میں اللہ آپ جنت جوانا گا جی میں خود داخل کرانگا انہاں نو جنت سبحان اللہ تنال میں اللہ آخدہ جے پیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم جی جی نال میں اللہ بکنا رضی اللہ عنہم ورضوا میں اللہ انہیں دے اتے راضی ہو گیا میرے اتے راضی ہو گئے نے نبی دے یار انا دے اتے میں اللہ راضی او میرے اتے راضی اس واسطے میں اللہ بگلا اولائکا حزب اللہ کہ اللہ دی جماعت جے اللہ دی فوج جے لوگو
الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور سن لو لوگو فلاح والے اللہ دی فوج دے انہاں دی کنڈ نہیں دے لگ دی۔ ابو بکر بھی عزت والا، عمر بھی عزت والا، عثمان بھی عزت والا، علی بھی عزت والا، اہل بیت بھی عزت والے۔ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮਹਜ਼ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਚੁਣਾਓ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਹਜ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਮਿਹਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? بولیے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں پچھلے سال محرم میں جدو تقریریں کرتا سا تو میں جملہ کہتا سا، میری درد مندانہ اپیل ہے، خدا کا واسطہ ہے، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کچھ جاہل کرائے تو کرائے کہ کدا مقام اونچا ہے جی۔ اہل بیت نو اگر حرم نبوی کے ساتھ بند کر دیا جائے، علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کو اہل بیت کہنے والے جو کوئی مدعی ہیں، یا ازواج مطہرات کے متعلق میرا اصرار ہو کہ قرآن نے ان کو اہل بیت اطہار کہا ہے، یہ ساری باتیں بیویوں سے کی جانے والی محبت کا موازنہ ابو بکر سے کی جانے والی محبت سے کرنا کوئی علم ہے؟ دونوں وکھریاں محبتیں نے، رنگ ڈھنگ ہی وکھرا ہے، بول دیتے ہیں نہیں ہو یار، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوں میرا دل کرتا ہے میں یار دا نام لواں لیکن میں لینا نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، ابو بکر سے محبت اور بطور تابعدار، بطور صدیق، بطور یار، بطور حبدار، بطور سچے جانثار، وہ رنگ ہی اور ہے۔ حسین سے محبت کا رنگ ہی اور ہے، وہ نواسا ہے، وہ دھی دا پتر ہے، وہ ایندی محبت ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی موجود نے، طبیعت بے چینی ہوئی تھا، آ گئے حضرت فاطمہ دے کول، کی گل ہے بچے کتھے نے؟ بچے نو بلایا، ملے گلے، چک لیا، اور چک کے اتنے پیارے لگے کہ رب نال گلاں کردے کہن لے، اللہ سونیا میں تینوں گل اپنی دساں، منوں حسین تے حسن بڑے پیارے لگدے نہیں، میں انہاں نو اپنا محبوب بنایا ہویا ہے، اللہ تو بھی میرے حسن تے حسین نو محبوب بنا لے۔ ہن اس پر کسی کو احتجاج، کہدا احتجاج؟ ایک کو مقابلہ ہے کہ صدیق دی محبت بہت تھی، یہ تو ہے ہی۔ میری بات سنیے، ناراض نہ ہوئیے گا، مولانا اللہ بخش ہیں یا حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب ہے، یا کوئی بھی آپ میں سے جسے اپنی اولاد سے جو محبت ہے، آپ کا کوئی ساتھی یہ مقابلے کرنے لگ پے، پتر بہتا چنگا لگتا جے کہ میں، یہ پوچھنے والا ہی کچھ اللہ بندہ ہے، اس میں مقابلے بازی کون سی ہے؟ صحابہ کی بطور تابعدار ایمان کو اللہ نے مکا کے گل آکھی ہے، انہاں دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، انہاں دی مثال ہی کوئی نہیں، اے بے مثال یار نے تے تابعدار نے۔ اللہ 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 جی لوگو جی، لیکن مجھے بتائیے اس امت میں کوئی بچہ ایسا ہے تابعداروں میں سے جڑا رویا ہوئے تے رسول اللہ نے بلا کے کہن لے یار تو منہ کھول میں تیرے منہ زبان پا دیاں؟ حضرت اسامہ سے، حضرت زید سے رسول اللہ بڑی محبت کرتے تھے، حضرت انس بھی چھوٹے جیسے ہیں، بڑی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے مونڈیاں تے چک کے سیر کران لگ پے ہونے تے اسامہ نو، حالانکہ محبت بڑی سی، ہے کوئی ایسا واقعہ؟ کہتے اسامہ حضرت زید دے بیٹے روندے روندے آئے ہون جی، اور رسول اللہ نے خطبہ مکا کے آکھیا ہوئے ٹھہری ٹھہری، اسامہ پہ روندا تے میں انہوں تھوڑا جہا لت تے بہا لواں تے تھوڑا جہا سہلا لواں، یار کی گل ہے کیوں رونا پیا؟ ایسا کوئی واقعہ ہے؟ ہوں رسول اللہ تقریر کردیا ممبر تو لے کے حضرت حسن ول اگے جا کے خود انہوں نے چک کے لیا کے اپنی لت تے بٹھا کے کہن اے میرا پتر سید جے، ان ابنی ھذا سید ہے، سردار پتر جے میرا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین مسلمین، اللہ دے ذریعے مسلمانوں دے دو گروہاں بڑی صلح کرائے گا۔ حضرت حسین نو رسول اللہ مونڈے تے چڑھ کے جھوٹے پہ دیندے نے مسجد نبوی چ،
حضرت فاطمہ دے بارے رسول اللہ کہندے نے اے نیری دھی نہیں جے، دھیاں سب نو پیاریاں ہوندیاں نے، دھیاں سب پیواں نو، بولو نا، بیٹیاں سب باپوں کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ فرماندے نے فاطمہ نیری دھی نہیں جے، محمد دے جگر دا ٹکڑا جے۔ خود رسول اللہ نے کہا ہے۔ یہ تقسیم کنے کیتی ہے؟ کنے کیتی ہے دسو؟ رسول اللہ نے۔ آپ نے فرمایا نہیں خود؟ اے نیری دھی نہیں، یہ کی ہے؟ میرے، اب بولیے نا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آزاہا فقد آزانی۔ میں سیدھی سیدھی کہاں جنہیں میری فاطمہ نو دکھیا کیتا انہیں میں محمد نو، اور جھوٹا عاشق ہے جے آکھے کہ میں محمد دا عاشق ہاں تو نال میری فاطمہ نو دکھیا بھی کرے، وہ مجھے دکھیا کرتا ہے۔ اب اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ اللہ جی، یہ جاہل لوگ مقابلے کرائیں تو کرائیں۔ بیویوں میں سے وہ بیویاں جو پیغمبر کے ساتھ آخری وقت تک رہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امت کی کیا ہے؟ ہاں، پیغمبر دی بیوی اگر پیغمبر دا ساتھ چھڑ دے دعوت تو اللہ انہوں پیچھے کر دیں نا، وہ عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 جی۔ اے مثالی رشتے نے میرے اللہ کریم نے بڑھائے نے اس واسطے، جڑیاں محبتاں رب نے جتھے جتھے رکھیاں نے انج دیاں محبتاں لے کے ٹردے رہو، انہاں دے مقابلے نہ کراؤ، مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن نے ضابطہ بنا دیتا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون۔ ہوئے لوگوں میں اللہ بے دسلا جنہیں اللہ دی توحید نو منیا تے رسول دی تابعداری نو سینے نہ لایا، اولئک ہم الصدیقون۔ اے بندہ صدیق اے سچے نے، اے جے سچے، سچائی دا معیار ہے اللہ دی توحید نو مننا تے نبی دی سچی سنت نو مننا۔ جی والشہداء عند ربہم، اللہ اللہ، اوے گواہی دین والا تو بھی بے دبائی دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ملا بھی بگل ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، خطیب بھی بگل ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے میں اللہ بھی بگلا جنہوں نے میری توحید نو منیا تے میرے نبی دی رسالت نو منیا۔ اے جے صحیح سچے تے اے جے پکے گواہ، اے جے سچے تے پکے گواہ۔ والشہداء عند ربہم، اے جے پکے گواہ، جی جی اللہ اللہ، اے جو علم والے گواہ جنہوں دے بارے میں اللہ نے قرآن جا گیا جی، شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ جی علم دے سچے وارے، وحی الہی دے سچے علم والے، اوے گواہیاں بے دینے کہ معبود کلا اللہ، او جے صدیق، او جے ولایتہ والے، او جے سلو والے، او جے شہادتہ والے۔ ایسے واسطے میں اللہ بگلا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ او میرا سونا محمد لوگوں نو دس دے کہ میری نبوت اور رسالت دا گواہ اللہ ہے تے اللہ دا قرآن ہے تے نال ہر رو بندہ ہے جنہوں اللہ نے کتاب دا علم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جی جی نبوت دے گواہ دے واسطے ہی کتاب دا علم ضروری ہے، توحید دے گواہ واسطے ہی علم الکتاب ضروری ہے۔ میں اللہ پہ دجلا وشہداء عند ربہم، اے دے سچے گواہ نبی دے یار، اے دے سچے گواہ نبی دے اہل بیت، اے دے سچے گواہ نبی دے نواسے، اے دے سچے گواہ سر کو کٹا کے سجدے میں کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی توقیر سجدے میں ہے۔ ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص حسب حکم فعبدوہ واسجدوا سجدے میں ہے۔ جی ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ تھا عمل پیرا جو کلا لا تطیعہ پر، وہ آج بن کے مسجد واقترب کی آرزو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، سر نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، میں انہاں دی شہادتاں اپنے کول مقبول شہادتاں بنا لیاں نے، انہاں دے بڑے مثالی اجر نے، انہاں دے واسطے انہاں دے ایمان دا نور ہے، تے اس واسطے گریہ و زاری دا موقع نہیں۔ جنہاں نو اللہ نے عظمتاں دے دتیاں نے، انہاں دی شہادت فخر دی بات ہے۔ گریہ وزاری دا موقع نہیں، پٹن دھون دا موقع نہیں، بلکہ افتخار امت کا موقع ہے کہ پیغمبر کی آل نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اللہ کی توحید کے علم کو بلند کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم